برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی گزشتہ رات کی فیوز و برکات سے ہم مسلمانوں کو مالا مال فرمایا اور اس رات کی فیوز و برکات سے ہم لوگ مالا مال ہوئے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہوں نے کل کی رات اپنی بساط، اپنی قوت اور طاقت کے مطابق تھوڑی دیر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی تلافی کر کے معافی مانگ کر اللہ کے لطف عنایت کے مستحق بنے، عبادت کر کے، نماز پڑھ کے، تلاوت کلام اللہ کر کے، ذکر و اذکار کر کے اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کی اور بے شمار نیکیوں سے اپنے دامن کو بھر لیا۔ مگر جن لوگوں نے اس رات کی قدر نہ کی بلکہ اور دوسری راتوں کی طرح اس رات کو بھی خواب غفلت میں گزار دیا، تھوڑی دیر بھی مشقت کر کے، نیند کی قربانی کر کے وہ اللہ کے دربار میں آ کر معافی تلافی نہیں کیا، ایسے لوگوں کی قسمت پر جتنا بھی رویا جائے بہت کم ہے۔ کیونکہ کل کی رات اللہ تبارک و تعالی از خود آسمان اول پر تشریف لاتے ہیں، اور وہ خدا جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خدا جو ہر ایک انسان سے بے نیاز ہے، وہ خدا جس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، از خود اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار جو مجھ سے گناہوں کو معاف کرنے کی فرمائش کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی رزق روزی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی رزق میں فراخی عطا کر دوں۔ اس طرح اعلان ہوتا رہا، مگر وہ حضرات جنہوں نے اس رات کی قدر نہ کی ان کے قسمت پر جتنا بھی رویا جائے بہت کم ہے۔ بہرحال وہ رات آئی، گزر گئی، اب ہمیں رمضان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو مستعد بنانا ہے، اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ بزرگ اور دوستو، ابھی خطبہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے اللہ کے بندے کو روکے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم اور گنہگار بندہ کوئی ہو نہیں سکتا ہے جو میرے گھر سے میرے بندے کو عبادت کے لیے روکے۔ آج میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر 5 وقتہ نمازوں کے لیے یہاں پر آتے ہیں، مگر جو نقشہ، جو دلی باہمی کینہ، بغض اور کدورت باہر کے معاملات ہیں، ان معاملات کو ہم پیچھے نہیں چھوڑتے ہیں۔ جبکہ نماز ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، اس کا نام دیا گیا تکبیر تحریمہ۔ جو پہلی تکبیر کہہ کر ہم ہاتھ اٹھا کر نیت باندھتے ہیں، اس پہلی تکبیر کا نام رکھا گیا ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کے مطلب یہ ہے کہ جو حلال چیزیں تھی، کھانا کھانا ہمارے لیے حلال تھا، پانی پینا ہمارے لیے حلال تھا، بات چیت اور گفتگو کرنا نماز سے پہلے ہمارے لیے حلال تھا، یہ تمام کاروبار اور تمام کام ہمارے لیے جائز اور حلال تھا، لیکن اب نیت باندھنے کے بعد یہ حلال چیزیں بھی ہمارے لیے حرام بن گئی۔
تو ظاہر سی بات ہے نماز ایک ایسی محترم بشان عبادت ہے کہ اس کے اندر داخل ہو جانے کے بعد حلال چیزوں کو بھی ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اس لیے کہ نماز کے اندر کھانا کھانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز کے اندر پانی پینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز کے اندر ایک دوسرے سے گفتگو اور بات چیت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اپنے اوپر ان تمام حلال چیزوں کو حلال جو ہے کاموں کو حرام ہم کر دیتے ہیں، لیکن جو کام بعین ہی حرام ہے، جس سے منع کیا گیا ہے، کینہ، حسد، بغض، لڑائی جھگڑا، جس سے اللہ کے رسول نے اور اللہ نے منع کیا ہے، اور قرآن کے اندر صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم اور جاہل آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا میرے نزدیک گنہگار آدمی کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے میرے بندے کو روکے یا اس کی جو ہے رکاوٹ کا ذریعہ بنے۔ آج میرے محترم بزرگ اور دوستوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم ذاتی لڑائیوں کو، باہر کے لڑائی جھگڑے کو جو ہے مسجد میں آ کر کے اس کو جو ہے ہم انجام دیتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کینہ اور بغض رکھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ایسے لوگوں سے التجا ہے، میری گزارش ہے کہ کم از کم باہر کا معاملہ آپ کے ساتھ میں ہے، لیکن اللہ کے گھر میں اس طرح کی حرکتیں ہم نہ کریں۔ یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط چیز ہے۔ ہماری نفرت کی وجہ سے، ہماری حقارت اور ذلالت کی وجہ سے اگر ایک آدمی مسجد سے دور ہو جاتا ہے، ایک آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک آدمی جماعت کو چھوڑ کر گھر میں تنے تنہا نماز پڑھتا ہے، تو آپ یاد رکھیے گا اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ ان تمام جماعت چھوڑنے کا گناہ، مسجد چھوڑنے کا گناہ، یا نماز اگر وہ چھوڑ دے تو اس کا گناہ ہمارے سر پر آئے گا، کیونکہ دنیا میں ہم ہی جو ہے اس کا ذریعہ بنے۔ آج نماز پڑھتے ہوئے بھی دل میں ہم جو ہے نفرت رکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نماز۔ اللہ کے گھر میں جو ہے کمی بیشی، امیری غریبی جو ہے، کالا گورا، یہ سب نہیں دیکھا جاتا۔ ایک سب میں جو ہے امیر آدمی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور اسی کے بغل میں ایک جو ہے کمزور انسان جو دنیاوی مالی اعتبار سے کمزور ہے، غریب ہے، وہ بھی اس کے بغل میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر کوئی جگہ متعین نہیں ہے، صرف جگہ متعین ہے امام صاحب کی، کیونکہ وہ آپ کی طرف سے وکالت کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو وکیل ہوگا وہی جج کے سامنے میں کھڑا ہوگا۔ ہر کوئی تو وکالت نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کی جگہ اسی لیے آگے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جو ہے آپ حضرات کی طرف سے جو ہے وکالت کرتا ہے۔ باقی جتنے لوگ پیچھے ہیں مقتدی حضرات، ان کا کوئی مقام اور کوئی متعین جگہ نہیں ہے۔ کوئی بھی رومال رکھ کر اپنی جگہ کو متعین نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی جو ہے اونچ نیچ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ نفرت اور کینہ جو ہے یہ بہت بری بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے انس، ایک میری عظیم الشان سنت ہے، کیا میں تمہیں بتلا دوں؟ عظیم الشان سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نقل و حرکت، ہر فعل، رفتار و گفتار یہ سنت ہوا کرتی ہے، لیکن ان تمام سنتوں میں سب سے اعلیٰ ترین سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ بیٹے انس، تم اس دل کے اندر میں کسی کی نفرت کو جگہ مت دینا۔ ایک مرتبہ مجمع لگا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ بہت بڑا مسجد نبوی کے اندر مجمع لگا ہوا تھا، اور اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کر واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، صحابہ کرام کو دین کی جو ہے ترغیب دے رہے تھے، دین کی باتیں جو ہے بتلا رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک ضعیف العمر صحابی، ضعیف بوڑھے صحابی جو ہے
وضو خانہ سے وضو کرتے ہوئے مجلس کی طرف جو ہے آ رہے تھے، ایک ہاتھ میں جوتا لیا ہوا تھا اور داڑھی سے جو ہے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، دونوں آستین جو ہے بازو کے اوپر لپٹا ہوا تھا اور وہ مجلس کی طرف آ رہا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بزرگ آدمی کی طرف دیکھا تو آپ واضح نصیحت فرما رہے تھے، لیکن دوران واضح نصیحت آپ نے بات کو روک دی اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر کسی کو جنتی آدمی کا دیدار کرنا ہے تو اس صحابی، یہ جو بوڑھے صحابی آ رہے ہیں، اس کی زیارت کر لو۔ سارے صحابی جو ہے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے کہ یہ جو ہمارا بابا جان آ رہے ہیں، یہ ہمارا دادا جان جو آ رہے ہیں، آخر اس کے پاس کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے جنت کی بشارت دنیا ہی کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں۔ سب جو ہے تعجب میں اور کھوج کرید میں لگ گئے، اپنے اپنے گریبان میں منہ جھانک کر، منہ ڈال کر سوچنے لگے، دیکھنے لگے کہ ہم تو پانچوں وقت کے نمازی ہیں، ہم تو تہجد گزار بھی ہیں، ہم تو چاشتر اوابین کی بھی اہتمام کرتے ہیں، ہم تو اشراق کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو نوافل کے بھرمار کر دیتے ہیں، آخر کون سا ایسا الگ تھلگ ایک معاملہ ان کے ساتھ ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ جو ضعیف العمر صحابی آ رہے ہیں، اس کی زیارت کر لو، یہ جنتی شخص ہے، جنتی آدمی۔ صحابہ کرام کو دین کے معاملے میں بہت شوق تھا، ایک دوسرے سے جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے عملی میدان میں۔ جس طرح آج ہم لوگ دنیاوی لائن سے سوچتے ہیں، یہ میرا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم فلاں سے آگے بڑھ جائیں، اگر فلاں آدمی لکھ پتی ہے تو ہم کروڑ پتی کیسے بن جائیں، اگر وہ کروڑ پتی ہے تو ہم جو ارب پتی کیسے بن جائیں۔ صحابہ کا مزاج اس طرح نہیں تھا، دینی معاملے میں ان لوگ ایک دوسرے سے جو ہے سبقت لے جایا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں جو ہے کیا کرتے تھے۔ تو ان میں ایک صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بڑا شوق ہوا کہ یہ جو ہمارا چچا جان ہے، اس کا جانچ کرنا ہے، اس کے پیچھے لگنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کون سا عمل وہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اسے جنت کا بشارت دے رہے ہیں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے اس صحابی کو سرٹیفکیٹ دے رہے کہ یہ جنتی صحابی ہے، کتنی بڑی بات ہے، غور کرنے کی بات۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دماغ لگایا کہ اس چچا جان کا جو ہے پیچھا کرنا ہے اور اس عمل کو کھوج کر نکالنا ہے، دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا عمل ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پانچوں وقت کی نمازوں کا اہتمام ہم بھی کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام ہم بھی کرتے ہیں، اشراق کا اہتمام ہم بھی کرتے ہیں، نماز چاشت ادا ہم بھی کرتے ہیں، نماز اوابین ہم بھی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جتنی بھی نمازیں اور نوافل ہیں، ذکر و اذکار ہے، تسبیحات، تلاوت کلام اللہ کا معمولات، سارا عمل ہم کرتے ہیں۔ تو کون سا ایسا نیک عمل یہ ہمارے چچا جان کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا میں سے جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ تو جب مجلس ختم ہو گیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھے صحابی سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ چچا جان، میں آپ کے گھر جو ہے 3 روز مہمان بننا چاہتا ہوں، اور یہ صفت بھی صحابہ کرام میں گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، مہمان نوازی کرنا۔ اتنی ان لوگوں کی عادت ہو چکی تھی کہ کھانا کھانے کے وقت جو ہے
دروازے سے باہر راستہ تاک لگایا کرتے تھے، جھانکا کرتے تھے کہ شاید کوئی مہمان، کوئی آدمی گزرے تو اسے بلا کر دسترخوان میں بیٹھا لے، حالانکہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں تھا، ایک آدھ روٹی لے کر وہ دسترخوان میں بیٹھتے تھے، مگر یہ سنت رسول کو ادا کرنے کے لیے جو ہے مہمان کو ساتھ میں بلا کر کھلایا کرتے تھے۔ تو وہ تو صحابی تھے، نیک آدمی تھے، قبول کر لیا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، شوق سے رہو، 3 روز کیا تم 3 مہینے رہو ہمارے یہاں، تم جب اپنے سے جو ہے مہمان بننا چاہ رہے ہو کوئی اعتراض نہیں، کوئی بات نہیں، چلو میرے گھر میں رہو، تم بھی میرے بیٹے کی طرح ہو۔ تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ مقصد کچھ اور ہے، مہمان بننا مقصد نہیں تھا، اس عمل کو دیکھنا تھا، تحقیق کرنا تھا کہ کون سا عمل جس کی وجہ سے اس کو دنیا کے اندر بشارت مل گئی جنت کی۔ بہرحال جب پہلی رات آئی، مہمان خانے میں الگ روم میں اس کا جو ہے انتظام کر دیا حضرت عبداللہ کا، اور اسی روم میں جو ہے وہ چچا جان بھی لیٹ گئے بغل میں، یہ چادر اوڑھ کر جو ہے سونے کا بہانہ بنایا کہ جب یہ بوڑھے صحابی یہ چچا جان سو جائیں گے یا پھر اٹھ کر کے جو ہے کچھ عمل کریں گے تو ہم چادر کو ذرا سا اٹھا کر کے جو ہے جھانکیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کون سا عمل رات کو اٹھ کے کر رہا ہے۔ رات بھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹیا کے رہے، جاگتے رہے، سوئے نہیں، ان کے عمل کو تحقیق کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور چادر بار بار اٹھا اٹھا کر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس صحابی کی طرف، دیکھا کہ وہ کراٹے کی نیند مار رہا ہے، دیکھا فجر کی اذان ہوئی، سیدھے مسجد میں چلے گئے، نہ تہجد کی نماز، نہ کوئی ذکر و اذکار، نہ کوئی معمولات میں بدلاؤ، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہم سے تو کم عمل یہ کر رہے ہیں، ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، مگر ان کو دیکھیں بوڑھے صحابی کو کہ سیدھا اذان ہوئی اور مسجد چلے گئے، ہم کو بھی اٹھا کر لے گیا، کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے میری وجہ سے اس عمل کو نہ کیا ہو، چلو دوسری رات دیکھ لیتے ہیں، تیسری رات دیکھ لیتے ہیں، لیکن کوئی نیا عمل اس کو جو ہے نظر نہیں آیا اسے۔ تب وہ کہنے لگا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں کہ چچا جان، بات اصل میں یہ ہے کہ میں مہمان آپ کے پاس اس لیے بنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز آپ کے بارے میں جنت کی بشارت ہم لوگ کو سنائی، اس عمل کو جانچ کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہم آپ کے مہمان بنے ہیں، باقی اور کوئی بات نہیں ہے، لیکن 3 روز ہم ٹھہرے آپ کے یہاں مہمان بنے رہے، کوئی خاص عمل ہمیں جو ہے نظر نہیں آیا۔ تو وہی بوڑھے صحابی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے بشارت دی، فرمانے لگے کہ بیٹا عمل دکھانے والا عمل ہے یہ نہیں، دیکھنے والا عمل ہی نہیں ہے، تم کیسے دیکھ لو گے؟ میں تو ایک نارمل انسان ہوں، باجماعت نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد وغیرہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتا ہوں، ہماری عمر ہو چکی ہے، راتوں کو اٹھنا جاگنا پریشانی ہے، طہارت کے بہت سارے مسائل، ہماری عمر ہو چکی ہے، ایک عمل ہمارے پاس ہے جو تم دیکھ نہیں سکتے، اور اس عمل کا تعلق جو ہے ہمارا دل سے ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ میرے دل میں جو ہے کسی انسان کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے، میں کسی کی طرف سے نفرت نہیں کرتا۔ تو میرے محترم عزیزوں اور خاص کر کے ہمارے مقتدی حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ کر کے اس طرح اللہ کے واسطے ہم جو ہے بھید بھاؤ پیدا نہ کریں، آپس میں نفرت پیدا نہ کریں، یہ اللہ کا گھر ہے، باہر میں جو ہمارا دنیاوی معاملات ہیں وہ باہر اسے چھوڑ دیں۔ جب ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، کھانا پینا اور بات چیت کرنا ہم نے حرام کر لیا، تو یہ چیزیں تو بعینی حرام ہیں۔ ایک ہوتا ہے بغض اور ایک ہوتا ہے کینہ، یہ دونوں خطرناک چیز ہے۔ کل رات جو گزری ہے شب برات کی رات، یہ 2 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوئی ہے، اگر انہوں نے ان 2 بیماریوں کا علاج رات آنے سے پہلے بذریعہ توبہ نہیں کیا وہ، تو سمجھ لیجئے ان کا رات جاگنا بیکار ہو گیا۔ ایک ہے بغض، ایک ہے کینہ۔ بغض کسے کہتے ہیں؟ کسی کے بارے میں دل کے اندر نفرت کو پالنا،
دونوں چیز ایک ہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ اور کینہ کسے کہتے ہیں کہ نفرت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی ذات سے نقصان بھی پہنچانے کا ارادہ رکھنا، کہ اس کو نقصان پہنچانا، اس کو کہتے ہیں کینہ۔ اور یہ دو چیزیں جس دل کے اندر رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات یعنی جو بابرکت اور متبرک راتیں آتی ہیں جیسے شب برات، شب قدر، ان راتوں میں بغیر توبہ کے اس کی جو ہے بات نہیں سنی جاتی، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ تو میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں جو شریعت مطہرہ نے جماعت کو مشروع کیا ہے، شریعت کے ہر مسئلے میں جو ہے مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب نماز اکیلے بھی ہو جاتی ہے، اذان ہوئی، آپ نے نماز گھر میں پڑھ لیا، نماز آپ کی ہو جاتی ہے، اگرچہ ثواب میں کمی آتی ہے، ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور با جماعت اگر ہم فرائض کو ادا کریں گے تو 70 نماز کے برابر جو ہے ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن اس جماعت کو جو مشروعات کیا شریعت مطہرہ نے، اس کے اندر مصلحت اور حکمت چھپی ہوئی، اور وہ حکمت کیا ہے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا۔ 10 آدمی با جماعت نماز پڑھنے والے مقتدی حضرات ہیں، روزانہ کنٹینیو وہ جو ہے نماز میں آتے ہیں، 5 وقت نہ صحیح 1 آدھ وقت آ ہی جاتے ہیں۔ 2-4 روز سے جب اس کو ہم نہیں دیکھیں گے تو یقیناً باقی ساتھی لوگ جو ہے فکر کریں گے کہ فلاں صاحب کو 2-4 روز سے نہیں دیکھ رہا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ چلو اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے مسائل کو حل کرتے ہیں، اگر بیمار ہے تو عیادت کرتے ہیں، کوئی دقت اور پریشانی ہے تو اس کو حل کرتے ہیں۔ لیکن جب دل میں حسد، کینہ، بغض ہوگا تو پھر تو ہم اس کو عیادت کیا کریں، ہم تو خوش ہو جائیں گے کہ اچھا ہوا کہ یہ اپنے سے نکل گیا، بیمار پڑ گیا، اللہ کر کے وہ مر جائے تو اور اچھا۔ تو ایسے حسد، کینہ لے کر کے ہم اللہ کے صف میں، اللہ کے دربار میں ہم کھڑے رہیں گے، میرے بزرگ اور دوستو، یہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ خصوصاً مسجد کے اندر، نماز کے اندر، جماعت کے اندر اس طرح کی نفرت دل کے اندر جو ہے نہ پال کر رکھیں، ورنہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مگر یہی کینہ، بغض، حسد اور یہ نفرت جو ہے ہمیں ثواب سے محروم کر دے گا۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ متبرک رات جن لوگوں نے قدر کیا ہے، قابل مبارکباد ہے۔ اب ایسے لوگوں کو چاہیے کہ مستقبل میں وہ ہمیشہ ارادہ کو پختہ رکھے، جس طرح انہوں نے کل رات اللہ کے دربار میں آ کر رویا، گڑ گڑایا، توبہ کیا، اور یہ ارادہ کیا کہ اللہ آئندہ یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا، تو اس بات پر جو ہے وہ قائم رہے، اور آنے والا جو متبرک اور مقدس مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔